یہ مسجد حرام ہے. مسجد حرام سے حاجی جاتے ہیں منا، پھر منا سے جاتے ہیں مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے جاتے ہیں عرفات. یہاں تک جو جگہ ہے یہ حرم کی حدود کے تک، یہ مزدلفہ اور منا دونوں حرم کے حدود میں ہیں. عرفات حرم کے حدود سے باہر ہے. تو یہ پورا میپ ہے. یہاں سے حجاج کرام جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں. یہ حج کا میپ ہے. پھر حج کے 3 اقسام میں نے بتا دیے تھے کہ حج کے 3 اقسام ہیں. ایک کو کہتے ہیں حج افراد، اور حج افراد یہ ہے کہ آدمی یہاں سے صرف اور صرف حج کرنے جاتا ہے، اور وہ نیت پھر کس چیز کی کرے گا؟ حج کی کرے گا. اور اس حج میں قربانی واجب نہیں ہوتی. یہ جو حج افراد ہے اس میں قربانی واجب نہیں ہوتی. دوسرا ہے حج تمتع. تمتع جس کا بھی ہم تفصیلی تذکرہ کر رہے ہیں، عمرہ ذکر ہو گیا، اب اس کے بعد ہم حج پہ آئیں گے، تو اس کو کہتے ہیں تمتع. اور تمتع میں آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرے کے بعد احرام اتار لیتے ہیں، پھر اس کے بعد حج کے ایام کا انتظار کرتے ہیں. اور تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، اس لیے کہ آپ نے درمیانی عرصے میں احرام سے نکل کر فائدہ اٹھا لیا کہ اب آپ پر وہ پابندیاں نہیں ہیں. اور تیسرے نمبر پر ہے حج قران. یہ سب سے مشکل ترین ہے کہ جس میں آپ عمرہ کریں گے، عمرے کے بعد سر کے بال نہیں منڈواتے اور انتظار کرتے ہیں جب حج کے ایام شروع ہو جائیں. حج کے ایام شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ کو. 8 ذی الحجہ تک آپ اسی حالت احرام میں وقت گزارتے ہیں. وہ 15 دن بھی ہو سکتے ہیں، 20 دن بھی ہو سکتے ہیں، 2-3 دن بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے سب سے مشکل ہے. اور افضلیت کی بھی یہی ترتیب ہے. سب سے پہلے حج افراد ہے، اس سے افضل ہے حج تمتع، اور اس سے افضل ہے حج قران. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا. اور حج قران عام طور پہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے جن کی فلائٹس آخری دنوں میں ہوتی ہیں، یعنی 5 ذی الحجہ کو 6 ذی الحجہ کو ان کی فلائٹ ہے، تو ان کے لیے حج قران بہتر ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ کی فلائٹ بہت پہلے ہے، اس دوران پھر حج قران پر عمل کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم حج تمتع کا تفصیلی طریقہ اس لیے بتاتے ہیں کہ عام طور پہ پاکستان، ہندوستان اور باقی آفاق سے آنے والے سارے کے سارے لوگ جنرلی حج تمتع ہی ادا کرتے ہیں. حج تمتع میں آپ آتے ہوئے عمرے کی نیت باندھتے ہیں، اور عمرے کی نیت کر لینے کے بعد عمرہ مکمل کرتے ہیں. پھر درمیانی عرصے میں آپ انتظار کرتے ہیں. یہ درمیانی عرصہ 5-6 دن کا زیادہ کم ہو سکتا ہے. اس میں آپ عام لباس میں رہیں گے، احرام کی کوئی پابندی آپ پر نہیں ہے، اور آپ بالکل نارمل رہیں گے. جب 8 ذی الحجہ ہو جائے تو 8 ذی الحجہ کو پھر آپ حج کا احرام باندھیں گے. اور حج کا احرام، یہ ایک بات رہ گئی کہ جو حج کی 3 قسمیں ہیں، اس میں پہلی قسم میں قربانی واجب نہیں ہے، دوسری اور تیسری قسم میں قربانی واجب ہے. تو اب یہ 8 ذی الحجہ ہے، یہ حج کا پہلا دن ہے. حج کے پہلے دن میں آپ نے احرام باندھنا ہے، اور احرام باندھنے کے لیے طریقہ وہی ہے جو کہ عمرے میں ہم نے کہا کہ آپ غسل کر لیں، جسم سے غیر ضروری بال صاف کر لیں، ناخن کاٹ لیں، اس کے بعد 2 چادریں لے لیں، دونوں چادروں میں پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیں. اس کے بعد پھر آپ نے نیت کرنی ہے. اور یہ نیت کہاں سے کرنی ہے؟ اس کے لیے میقات کی پابندی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ اپنے ہوٹل سے، اپنے کمرے سے، اپنے گھر سے کر سکتے ہیں. اور پھر آپ حج کی نیت کریں گے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے اس کو قبول فرما. اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں گے، دعا کریں گے، اور اس کے ساتھ دوبارہ سے احرام کی پابندیوں کا آغاز ہو گیا. اب دوبارہ سے آپ پر وہی پابندیاں آ گئی. پھر آپ نے منا جانا ہے 8 ذی الحجہ کو. 8 ذی الحجہ کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو جمعرات کا دن ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آگے پھر آپ کو دنوں کے لحاظ سے کوئی غلط فہمی نہ ہو. یہ جمعرات کا دن ہے تو آپ نے منا کے لیے جانا ہے. 8 ذی الحجہ کو جمعرات والے دن آپ نے منا روانہ ہونا ہے. آپ جلدی بھی جا سکتے ہیں، بعد میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز وہاں پہ جا کے ادا کر لیں. تو اس سے آپ 12 بجے پہنچے، 2 بجے پہنچے، لیکن ظہر کی نماز کا وقت ہو. پیدل بھی آپ جا سکتے ہیں، گاڑیوں پر بھی جا سکتے ہیں. وہاں پہنچ کے آپ نے صرف ایک عمل سنت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن 9 ذی الحجہ جمعے کے دن کی فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں آپ نے منا میں ادا کرنی ہیں. اور اس کے علاوہ باقی آپ ذکر و اذکار، تلاوت، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اپنے خیمے میں رہ سکتے ہیں، مسجد خیف میں آ سکتے ہیں. مسجد خیف یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 70 سے زائد انبیاء کرام نے نماز پڑھی تھی. اس لیے اگر آپ آسانی سے آ سکتے ہیں، آسانی کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں، کچھ حجاج کرام جذبے میں ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی دن اپنے آپ کو اتنا زیادہ تھکا لیتے ہیں کہ آگے جا کے پھر عرفات جب وہ جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، تو ان کی ہمت جواب دے چکی ہوتی ہے.
تو اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر آپ کو اس کی وجہ سے تھکاوٹ ہو سکتی ہے یا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، پھر آپ مینا پیدل نہ جائیں، اسی طرح سے آپ مسجد خیف بھی نہ پہنچے، بلکہ آپ یہ سارے کے سارے افعال اپنے خیمے میں ہی کر سکتے ہیں، مسجد خیف نہ پہنچے۔ یہ 5 نمازیں پڑھیں گے، پھر اگلے دن جو 9 ذی الحجہ ہے، اور یہ جو ہے یہ حج کا سب سے اہم ترین دن ہے، اور اہم ترین دن اس لیے کہ حج میں باقی بہت سارے افعال ہیں لیکن صرف 2 افعال فرض ہیں۔ اس میں ایک فعل ہے حج عرفہ، اس لیے حضور نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج ہے ہی عرفہ۔ دوسرا ہے طواف زیارت، لیکن طواف زیارت میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ طواف زیارت آپ 3 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، قضا ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ کو دم دینا پڑے گا، لیکن وقوف عرفہ کا جب وقت گزر جائے تو اس کے بعد آپ کا حج گیا، پھر اس حج کو پا لینے کا کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے، آپ اگلے سال کا انتظار کریں۔ تو اس لیے یہ حج کا سب سے افضل ترین اور اہم ترین عمل ہے اور یہ دن ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو آپ نے فجر کی نماز مینا میں ادا کی، جس سے آپ کی 5 نمازیں مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ عرفات جائیں گے اور عرفات جا کے وقوف کریں گے۔ وقوف کیسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو، یہاں پہ مطلب کھڑے ہونا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ٹھہرنا، کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو وقوف ہے یہ کسی بھی جگہ میں کر سکتے ہیں۔ جبل رحمت کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا تھا، جو ایک پہاڑی ہے جبل رحمت، لیکن وہاں پہ بھی پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوبارہ میں وہی بات دہرا رہا ہوں کہ حاجی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی آرام کا خیال رکھیں۔ اگر وہ جبل رحمت پہنچنا چاہتا ہے جس کے لیے 3-4 کلومیٹر کی پیدل واک ہے، اور وہ اس نے چل ملاتی دھوپ میں ہی واک کر لی، اور واپس جب خیمے میں پہنچا تو اس کے بعد کسی کام کے کرنے کا، کسی عمل کو ٹھیک طریقے سے کرنے کا اہل نہیں ہو۔ اس لیے اگر جبل رحمت آپ کے قریب ہے تو پھر آپ یہ کریں، اگر دور ہے تو پھر اس کی زحمت نہ کریں، پھر آپ اپنے خیمے میں ہی ٹھہریں، اس لیے کہ اس کے بعد بہت سارے افعال آنے والے ہیں۔ تو جبل رحمت کے پاس وقوف کریں گے، اور لیکن وقوف کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ اب اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیں۔ لیکن وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، زوال کے بعد وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے، وقوف کا وقت ختم ہوتا ہے سورج کے غروب پر۔ آپ نے زوال کے بعد سب سے پہلے عمل کرنا ہوتا ہے، یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے اس کو مسجد نمرہ کہتے ہیں۔ اس کا ابتدائی حصہ عرفات کے حدود سے باہر ہے، ابتدائی کچھ صفحے عرفات کے حدود سے باہر ہے، آخری جو اس کے بعد والا حصہ ہے وہ عرفات کے حدود کے اندر ہے۔ تو آپ نے اس حصے میں رہنا ہے جہاں جو جگہ عرفات کے حدود کے اندر ہے۔ یہاں پہ حاجی 2 نمازیں پڑھتے ہیں، یہاں 2 نمازیں آپ ادا کرتے ہیں، ایک ہے ظہر کی نماز، ایک ہے عصر کی نماز، اور یہ 2 نمازیں آپ ایک ساتھ ادا کرتے ہیں، ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ حج کا جو امام ہوتا ہے وہ پہلے ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد عصر کی نماز ادا کرتا ہے، فوراً 2 اذانوں کے ساتھ 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اور یہ جو 2 نمازیں ہیں یہ آپ نے ایک ہی ساتھ اس لیے ادا کر دی ہیں تاکہ اس کے بعد آپ مسلسل وقوف کریں اور بیچ میں آپ کو نماز کے لیے نہ جانا پڑے۔ یعنی یہ اتنا اہم ترین عبادت ہے کہ اس کے لیے نماز کو مقدم کیا گیا تاکہ بیچ میں آپ کو نماز کی وجہ سے خلل نہ آئے۔ اگر آپ سوئے رہیں تو آپ نے تو نماز کو چھوڑ کے سونے میں لگ گئے، اس لیے یہ جو بعد والا ٹائم یہ سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ کوشش آپ کی یہ ہوگی کہ آپ نے تمام آرام زوال تک مکمل کر لیا ہو، اس رات میں آپ نے آرام کیا ہو، پھر عرفات پہنچ کے آپ نے آرام کیا ہو، آپ کو کسی قسم کی ضرورت نہ ہو، اور پھر آپ زوال کے بعد آگے مسلسل وقوف کر سکیں۔ یہ جو 2 نمازیں ہیں اس کے لیے ہم نے کہا کہ ساتھ پڑھنی ہے، لیکن ایک ساتھ تب پڑھیں گے کہ جب آپ مسجد نمرہ میں ہوں اور حج کے امام کے پیچھے ادا کر رہے ہوں۔ اگر آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھیں گے پھر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے، تو ان دونوں نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے 2، نمبر 1 مسجد نمرہ، نمبر 2 حج کے امام اکبر کی اقتداء۔ اگر آپ اپنے خیمے میں ادا کریں گے تو ان دونوں کو الگ الگ کریں گے۔ اس کے بعد آپ مسجد نمرہ پہنچنے کی بھی کوشش تب کرنی چاہیے جب وہ بالکل آپ کے قریب ہے۔ اگر آپ کے دور ہو، جیسے اس سال بہت زیادہ اموات اس وجہ سے ہوئی کہ لوگوں نے جبل رحمت کے پاس پہنچنے کی کوشش کی، مسجد نمرہ پہنچنے کی کوشش کی، وہاں سے آتے آتے لوگوں کی حالت غیر ہو گئی، اس لیے اگر یہ جگہ قریب نہیں ہے تو پھر وہاں پہ جانے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے یہ وقوف کرنا ہے۔
وقوف کے لیے آپ نے کسی بھی جگہ میں اپنے خیمے میں، مسجد نمرہ میں یا جبل رحمت کے پاس وقوف کریں گے، اور اس وقوف میں آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اپنے لیے، امت کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے مسلسل آپ دعائیں مانگتے جائیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے پاس کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا مانگی تھی۔ اب اس وقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا وقت تھا، لیکن اندازہ یہ کہ کم از کم 5-6 گھنٹے سے زائد کا وقت تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دعاؤں میں گزارا، اور اس کا زیادہ تر حصہ امت کے لیے تھا۔ اس لیے یہ جو قیمتی وقت ہے اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اس کے لیے پہلے سے آپ آرام مکمل کر لیں، پہلے سے اس کی ترتیب بنا لیں۔ اگر یہ قیمتی وقت آپ سے گزر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج آپ میں اس سے زیادہ قیمتی وقت آپ کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ حج کا وقوف مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے عصر کی نماز